بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر جاری ہے۔ سورہ فاتحہ کے ناموں کو گنوایا اور احادیث نبویہ سے اس پر استدلال بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعید بن معلّہ سے مروی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، بلایا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تک کس کام میں مشغول تھے؟ میں نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا اللہ تعالی کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں پکاریں تم جواب دو۔ اچھا سنو، میں تمہیں مسجد سے جانے سے پہلے ہی بتلا دوں گا کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ یاد دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ روایت صحیح بخاری، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی دوسری سندوں کے ساتھ ہیں۔ واقدی نے یہ واقعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی۔ وہ نماز میں تھے، فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھا۔ مسجد سے باہر نکل ہی رہے تھے تو فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے ایسی ایک سورت بتاؤں کہ تورات، انجیل اور قرآن میں اس کے مثل نہیں۔ اب میں نے اس امید پر چال نرم کر دی اور پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سورت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے شروع میں تم کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، پوری سورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہی صورت ہیں، سبع مثانی اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا ہے وہ بھی یہی ہیں۔ اس حدیث کے آخری راوی ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس بنا پر ابن اسیر اور ان کے ساتھ والے یہاں دھوکہ کھا گئے ہیں۔ وہ انہیں ابو سعید بن معلّہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ ابو سعید دوسرے ہیں۔ یہ ابو سعید مولا خزاعی ہیں اور تابعین میں سے ہیں، اور وہ ابو سعید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں۔ ان کی حدیث متصل اور صحیح ہیں، اور یہ حدیث ظاہر میں منقطع معلوم ہوتی ہیں اگر ابو سعید تابعی کا حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ سے سننا ثابت نہ ہو، اور اگر سننا ثابت ہو یعنی کہ سنا ہو تو یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس حدیث کے اور بہت سے طرق ہیں۔
مسند احمد میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں پکارا تو یہ نماز میں تھے، التفات کیا مگر جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ہلکی کر دی اور فارغ ہو کر جلدی سے حاضر خدمت ہوئے، سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے کر فرمانے لگے، ابے تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت پڑھ کر فرمایا، یعنی جو ماقبل میں ذکر کی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اس آیت کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی؟ کہا، حضور قصور ہوا، اب ایسا نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نہیں؟ میں نے کہا، حضور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے جانے سے پہلے ہی میں بتا دوں گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ تھمائے ہوئے اور باتیں کر رہے ہیں، اور میں نے اپنی چال دھیمی کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بات رہ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے جائیں۔ آخر جب دروازے کے قریب پہنچ گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ یاد دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ میں نے ام القرآن پڑھ کر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں اس جیسی کوئی اور صورت نہیں۔ یہ سبع مثانی ہے۔ ترمذی میں اتنا اضافہ اور بھی ہیں کہ یہی وہ بڑا قرآن ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس باب میں ایک حدیث مروی ہے۔ مسند احمد کی ایک مطول حدیث میں بھی اسی طرح مروی ہے۔